السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکہ کی 200 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا نقصان یہ آگ ہے۔ امریکہ میں یا ہالی ووڈ میں ایسی بہت سی فلمیں پہلے بنائی گئی تھیں جن میں باقاعدہ ہالی ووڈ کو جلتا ہوا دکھایا گیا تھا، یا ہالی ووڈ میں زلزلہ دکھایا گیا تھا، یا ہالی ووڈ کو آگ کی نظر ہوتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت میں اب منظر عام پر آ چکی ہیں، اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کی مالدار ترین ریاست کیلیفورنیا اور اس کا شہر لاس اینجلس آگ میں جھلس رہا ہے، اور وہاں پر آگ بجھانے کا پریاپت ماترا میں سامان بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہاں کے شیرف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ایٹم بم گرا دیا گیا ہے۔ بالآخر بات بنیادی اور اصل یہ ہے کہ یہ آگ آخر لگی کیوں۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں اس کی 3 وجوہات آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آگ کیوں لگی اور اس کی اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہونے والی ہے، ساتھ میں اس پر بھی گفتگو کریں گے، اشارہ دیں گے کیا یہ آگ اللہ کا عذاب ہے، اور کیا اللہ کے عذاب کا کوڑا باقاعدہ امریکہ پر برس چکا ہے۔ ناظرین جڑے رہیے گا، ویڈیو کام آنے والی ہے۔ دیکھیے، بڑی بنیادی سی بات یہ ہے، اس آگ نے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سپر پاور امریکہ اس وقت فائر ہو چکا ہے، جل چکا ہے، اور اس کا یہ صوبہ بہت بڑے نقصان کا اس وقت شکار ہو چکا ہے۔ جو اصل بنیادی بات ہمیں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگ آخر اتنی زیادہ بڑھ کیوں گئی، اور یہ آگ لگنے کی اصل وجہ کیا رہی ہے۔ اس میں 3 باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا ہم کیلیفورنیا اور لاس اینجلس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو یہ بات پھر پوری طرح سے کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیے، نمبر 1 بات، امریکہ کا یہ صوبہ کیلیفورنیا یہ مغربی ساحل پر، پشچمی تٹ پر بسا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا ایک شہر ہے لاس اینجلس۔ لاس اینجلس دراصل ایک شہر صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد تقریباً چھوٹے چھوٹے 80 شہر ہیں جن کو کاؤنٹیز کہا جاتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے آپ انہیں کہہ لیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی تحصیلیں ہیں، وہ سب مل کر ایک پورا کا پورا سموہ بنتا ہے جس کو لاس اینجلس ایگلوریشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس پورے کے پوری 80 جو علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاؤنٹیز اور لاس اینجلس، اس کی آبادی تقریباً یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے 1 کروڑ بن جاتی ہے۔ لاس اینجلس جو ہے اس کی اپنی آبادی تقریباً 28 لاکھ ہے۔ اچھا، اب بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آگ نے جو نقصان پہنچایا ہے، اب تک یہ 40 ایکڑ زمین کو خاک کر چکی ہے، زمین میں ملا چکی ہے۔ اب یعنی اگر آپ تھوڑے سے اندازے لگائیں، سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بنگلے جلے ہیں، جو مکان راکھ ہوئے ہیں، جو تباہی آئی ہے، اس میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے مکان بھی ہیں۔ یہی علاقہ ہے لاس اینجلس کا علاقہ، یہاں پر ایک بہت مشہور اس کا ایریا ہے، اس کو ہیلیبو کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں سارے کے سارے بڑے لوگوں کے گھر ہیں، اور یہ انتہائی پوش ایریا کہلاتا ہے۔ انہی علاقوں میں کسی جگہ ہمارے ملک کے مشہور اداکار شاہ رخ خان کا بھی بنگلہ ہے۔ ابھی آپ نے ایک خبر یہ بھی دیکھی ہوگی کہ ایک ناچنے والی ہے نورا فتحی، وہ بھی وہاں سے بھاگی ہے، اس کا بھی بنگلہ شاید میرے خیال میں آگ کی زد میں آ گیا ہے، یہ آنے والا ہوگا۔ بہرحال اب اصل جو بات سمجھنے کی ہے، آپ اس کو یہ جو فوٹو دکھایا جا رہا ہے اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو لاس اینجلس ہے، جو یہ ہالی ووڈ کا پورا علاقہ، جو ہیلیبو کا جو علاقہ ہے جو جلا ہے، اس میں ایک طرف تو پیچھے کی طرف پہاڑ ہیں، اور پہاڑ کے بعد بیچ میں آبادی ہے، اور سامنے سمندر ہے۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے یہ ایریا، خوبصورت ترین علاقوں میں سے یہ ایک علاقہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو علاقہ بیچ میں تھوڑا سا خالی ہے، اس علاقے میں کھیتی ہوتی ہے۔ موسم یہاں پر جو امریکہ کی دیگر اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان کے اعتبار سے موسم زیادہ سخت نہیں ہوتا ہے۔
یعنی حد سے زیادہ سردی نہیں پڑتی ہے، سردی پڑتی ہے لیکن ایک نارمل سردی پڑتی ہے۔ بارش یہاں پر نارمل ہوتی تھی، بارش کی وجہ سے کھیتی ہوتی تھی، اور وہ کھیتی جو ہے وہ یعنی لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی تھی، بہت ہی اپجاؤ، بہت ہی زرخیز یہ پورا کا پورا علاقہ مانا جاتا تھا۔ اچھا، اب چونکہ بارش نہیں ہوئی، پچھلے سال اپریل میں بارش ہوئی تھی، تب سے اب تک وہاں بارش نہیں ہوئی۔ اچھا، جب بارش نہیں ہوئی تو پھر بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو گھاس وہاں پر ہے، وہ جو جنگل ہے پورا، وہ سوکھنے لگا۔ وہ سوکھا ہوا جنگل، ابھی میں اس کے بارے میں اور ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو، وہ پورا کا پورا سوکھا ہوا جنگل گویا کہ انسانوں کے اوپر ایک خوفناک قسم کی ایک کھردری چادر کی طرح نظر آنے لگا۔ اس کے بعد جب یہ بارش نہیں ہوئی، غلے کی اس طرح سے یعنی پیداوار نہیں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا کا پورا علاقہ، اگر اس کے اندر ایک ماچس کی تیلی بھی کوئی لگا دے تو وہ پورا کا پورا علاقہ ایک دم جل کر بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ آگ ہر سال تقریباً لگتی ہے، اور یہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جو لاس اینجلس ہے، اس کا جو جائے وقوع ہے، جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے، یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ کے ایک کونے کی طرف یہ آباد ہے، تو جو ہوا اوپر سے چلتی ہے وہ ہوا پہاڑ سے ٹکراتی ہے، پہاڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ ہوا اندر نہیں آ پاتی، اندر نہ آنے کی وجہ سے وہ کونا تلاش کرتی ہے، اور وہ کونے سے باقاعدہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ نیچے آپ کا یہ لاس اینجلس شہر ہے یا یہ علاقہ ہے جو بہت ہی پوش علاقہ کہلاتا ہے وہاں کا۔ جب بارش ہوئی نہیں تو وہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ گھاس سوکھ گئی۔ گھاس بھی جو ہے وہ ایک عجیب و غریب طرح کی گھاس ہے، اس کا ذکر ابھی آگے کر رہا ہوں۔ ہوا تیز چلی، 120 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا چلی ہے، یعنی جیسے ہمارے ملک میں جو خطرناک